بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب النہی عن الروایت عن الضعفاء والاحتیاط فی تحملها قال المصنف رحمہ اللہ وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو هاني عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في آخر أمتي أناس يتحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم۔ اس باب میں مصنف جو ہے وہ ان احادیث کو ذکر کرتے ہیں کہ جو حدیثیں آپ نے پہلے نہیں سنی، انہیں وہ احادیث کے جو سلف سے منقول نہیں ہیں، اور کوئی ایسا آدمی جو ہے وہ حدیثیں بیان کرتا ہے کہ جو تم نے پہلے وہ حدیثیں نہیں سنی، تو لازمی ضروراً وہ حدیثیں موضوع ہوں گی، وہ حدیثیں ایسی ہوں گی کہ جو حدیثیں صحیح نہیں ہوں گی۔ تو اس لحاظ سے ان لوگوں سے جو ہے پھر بچو اور ان سے حدیث لینے میں جو ہے وہ احتیاط سے کام لو۔ باب النہی عن الروایت عن الضعفاء، یہ باب اس بارے میں ہے کہ ضعیف راویوں سے روایت کرنے کی ممانعت کے بارے میں ہے، والاحتیاط فی تحملها، اور ان سے روایت کرنے میں احتیاط کرنے کے بارے میں۔ مصنف یہ روایت دو اساتذہ سے جو ہے وہ نقل کرتے ہیں، ایک استاد ان کے ہیں محمد بن عبداللہ بن نمیر، دوسرے استاد ہیں زہیر بن حرب۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر یہ کوفی ہیں، حافظ ہے، پہلے ان کا ترجمہ جو ہے گزر چکا ہے۔ دوسرے استاد جو ہے زہیر بن حرب بن شداد ہیں، یہ بھی بغداد کے رہنے والے ہیں، ثقہ ہے، اور اس کا ترجمہ ہی پہلے گزر چکا ہے۔ یہ دونوں اساتذہ سے یہ مصنف روایت کرتے ہیں، اور وہ دونوں پھر آگے عبداللہ بن یزید سے روایت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن یزید العدوی ابو عبد الرحمن جو ہے ان کی کنیت ہے، اور ثقہ ہے، فاضل ہے، اور کتب ستہ میں ان کے احادیث جو ہے وہ موجود ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ان کی جو ہے 18 روایتیں جو ہے وہ ذکر کی ہیں۔ تقریب میں بھی حافظ بن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ثقۃ فاضل۔ امام نسائی رحمہ اللہ دیگر محدثین نے بھی ان کو جو ہے وہ ثقہ قرار دیے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے سعید بن ابی ایوب، ابو ایوب کا نام جو ہے یہ مقلاس الخزاعی ہے، ابن معین امام نسائی نے ان کو ثقہ قرار دیے ہے، اور ابن حبان نے ان کو ثقات میں ذکر کیے ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ ثقۃ ثبت، اور کتب ستہ میں ان کی روایات ہے، صحیح مسلم میں جو ہے 12 احادیث جو ہے وہ ان کی ہیں۔ ابو ہانی، یہ ان کا نام حمید بن ہانی الخولانی المصری ہے۔ امام ابو حاتم رحمہ اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ صالح، یعنی حدیث کے بیان کرنے کے اعتبار سے یہ قابل ہے اس کے کس حدیث سے استدلال کیا جائے، اور امام نسائی رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں لیس بہ باس، کہ ان کے احادیث کے روایت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن حبان نے جو ہے ثقات میں اس کو ذکر کیے ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اس پر حکم لگایا ہے کہ لا باس بہ۔ کتب ستہ میں سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی روایت الادب المفرد انہیں اس میں ذکر کی ہیں، جو صحیح بخاری کے علاوہ ان کی کتاب ہے۔ باقی جو محدثین ہیں انہوں نے بھی ان کی روایت ذکر کی ہے، اصحاب سنن نے، اور صحیح مسلم میں جو ہے ان کی 10 روایات ہیں۔ آگے ابو عثمان مسلم بن یسار، یہ مصری ہیں۔ تقریب میں جو ہے ابن حجر رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ یہ صدوق ہے۔ ابن حبان نے ثقات میں جو ہے وہ ذکر کیے ہیں، اور کتب ستہ میں سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی روایات کو الادب المفرد میں ذکر کی ہے، اور سنن نسائی کے علاوہ انہیں امام نسائی کے علاوہ باقی جو سنن ہیں انہوں نے بھی ان کی روایت کو ذکر کیے ہے۔ صحیح مسلم میں جو ہے
یہی ایک روایت ہے اور اسی کو مصنف پھر دوبارہ بھی جو ہے آگے ذکر کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہاں پر یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ روایت مرفوعاً ذکر کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیکون فی آخر امتی اناس یحدثونکم، کہ آخری وقت میں، آخری زمانے میں، بعد میں آنے والے وقت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے میری امت میں سے جو تمہیں حدیثیں بیان کریں گے ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، کہ جو حدیثیں تم نے اور تمہارے باپ دادا یعنی بڑوں نے وہ حدیثیں نہیں سنی ہوگی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ان لوگوں سے بچنے کی جو ہے تلقین کرتے ہیں کہ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، یعنی تم اپنے آپ کو ان سے دور رکھو، ان کی مجلسوں میں جو ہے وہ نہ بیٹھو، کیونکہ ایسے لوگ جو ہے وہ ایسی باتیں جو عجیب اور غریب بیان کرتے ہیں، اپنی شہرت کے لیے بیان کرتے ہیں، کہ وہ لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم ایسی باتیں بیان کریں کہ جو پہلے کسی نے بیان نہیں کی، تو عام لوگ اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں فلاں شخص نے ایسی بات کی ہے، ایسی وہ روایتیں بیان کی ہیں، ایسے مسائل جو ہے انہوں نے بیان کیے جو آج تک ہم نے کسی سے نہیں سنے۔ تو یہ بات ظاہر ہے کہ جب سلف سے وہ چیز منقول نہیں ہے، محدثین نے ان کو ذکر نہیں کیا ہے، تو پھر ایسے جو غرائب ہیں، عجیب باتیں ہیں، وہ بنی بنائی ہوئی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایسی باتیں کسی سے سنو، ایسی احادیث بیان کرنے والوں سے ایسی حدیثیں سنو جو تم نے پہلے اپنے سلف سے وہ حدیثیں نہیں سنی، تو ان لوگوں سے جو ہے وہ بچو۔ اسی کے بارے میں مصنف دوسری روایت ذکر کرتے ہیں کہ قال حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو شريح أنه سمع شراحيل بن يزيد يقول أخبرني مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم۔ تو یہ حدیث بھی پچھلی حدیث کے معنی اور مفہوم میں ہے، کچھ الفاظ میں جو ہے وہ اختلاف ہے۔ مصنف کے استاد ہیں حرملہ بن یحییٰ بن عبداللہ، یہ پہلے گزر چکے ہیں۔ آگے ابن وہب جو ہے یہ بھی عبداللہ بن وہب، ان کا ترجمہ بھی گزر چکا ہے۔ ابو شریح جو ہے ان کا نام جو ہے عبد الرحمن بن شریح بن عبید اللہ ہے، اور امام احمد ابن معین، امام نسائی رحمہ اللہ نے ان کو ثقہ قرار دیے ہے۔ ابن سعد نے ان کو ضعیف قرار دیے ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ منکر الحدیث ہے۔ اس کے علاوہ ابن حبان نے بھی ان کو ثقات میں ذکر کیے ہے، لیکن جہاں پر امام احمد، ابن معین، امام نسائی اس طرح یہ کبار جو جرح و تعدیل کے ائمہ ہیں، محدثین ہیں، انہوں نے جب اس کو ثقہ قرار دیا ہے تو ان کے مقابل میں ابن سعد کا جو قول ہے وہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو اس لحاظ سے یہ راوی جو ہے وہ ثقہ ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بھی تقریب میں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ثقۃ فاضل لم یصب ابن سعد فی تضعیفہ من السابق، کہ یہ ثقہ ہے، فاضل ہے، اور ابن سعد نے یہ مطلب صحیح نہیں کیا کہ ان کو جو ہے ضعیف جو ہے وہ قرار دے۔ تو خلاصہ یہ کہ راوی جو ہے ثقہ ہے۔ کتب ستہ میں ان کے روایت جو ہے وہ موجود ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں ان سے 5 حدیثیں جو ان کی ذکر کی ہیں۔ آگے شراحیل بن یزید المعافری المصری ہیں، ابن حبان رحمہ اللہ نے ان کو ثقات میں ذکر کیے ہیں، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تقریب میں کہتے ہیں کہ صدوق۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی روایت کو اپنی کتاب خلق افعال العباد میں جو ہے وہ ذکر کی ہیں۔ مصنف نے یہاں پر صرف مقدمے میں ان کی روایت کو ذکر کی ہے۔ تو خلاصہ اس کا حدیث کا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، کہ آخری وقت میں، بعد میں آنے والے زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو دجال ہوں گے، جھوٹے ہوں گے۔ تو کذابون جو ہے یہ دجال کی زیادہ تاکید ہے۔ دجال بھی
اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ دجال اس کو کہتے ہیں کہ جو یعنی سچ کو جھوٹ کے ساتھ مکس کر دیتا ہے اور جھوٹ کو جو ہے سچ کا لبادہ اڑا کر لوگوں کے سامنے وہ پیش کرتا ہے۔ تو آپ نے یہ پیشن گوئی کی کہ آخری وقت میں ایسے دجال آئیں گے، جھوٹے لوگ آئیں گے، یأتونکم من الاحادیث، کہ تمہیں وہ ایسی حدیثیں بیان کریں گے بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، کہ جو وہ حدیثیں نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے بڑوں نے سلف نے بھی نہیں سنی ہوگی، فإیاکم وإیاہم، تو تم ان لوگوں سے بچے رہو، لا یضلونکم ولا یفتنونکم، وہ لوگ تمہیں نہ گمراہی میں ڈال دیں اور نہ جو ہے تمہیں جو ہے فتنے میں آزمائشوں میں جو ہے وہ ڈال دیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پیشن گوئی ہے یہ بالکل حقیقت اور صحیح ہے کہ ایسے لوگ جو ہے وہ واقعی محدثین کے زمانے میں پیدا ہو چکے تھے کہ جنہوں نے ہزاروں ضعیف موضوع روایات جو ہے وہ نقل کی ہیں اور محدثین نے ان کی نشاندہی کی ہے اور ان کو صحیح احادیث سے جو ہے وہ الگ کی ہے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ وہ حماد بن زید سے نقل کرتے ہیں کہ جو اسلام کے دشمن لوگ تھے انہوں نے یہ ہے کہ 12,000 حدیثیں جھوٹی بنا کر لوگوں کے اندر جو ہے پھیلائی ہیں، منتشر کی ہیں، لیکن یہ کہ محدثین کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے پیدا کیے ہے کہ انہوں نے ان احادیث کو صحیح احادیث سے ان کی تمیز کی ہے اور لوگوں کو جو ہے یہ بتا دی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، یہ حسن درجے کی ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ بنائی ہے۔ کذابون اور دجالون، یہ کذابون مبالغہ کا صیغہ ہے، کذاب کہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے، اور یہ اس کی تاکید ہے دجال، تو دجال بھی مطلب دجل سے ہے کہ جو سچ کو جھوٹ کے ساتھ جو وہ مکس کرتے ہیں۔ اگلی روایت بھی مصنف جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، قال وحدثني ابو سعید الاشج قال حدثنا وکیع قال حدثنا الاعمش عن المسیب بن رافع عن عامر بن عبدہ قال قال عبد الله ان الشیطان لیتمثل في صورة الرجل فیأتی القوم فیحدثهم بالحدیث من الكذب فیتفرقون فیقول الرجل منهم سمعت رجلا اعرف وجهه ولا ادری ما اسمه يحدث۔ تو یہ روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اثر مصنف نے یہاں پر جو ہے وہ ذکر کی ہے۔ مصنف کے جو استاد ہیں ابو سعید الاشج، ان کا نام جو ہے عبداللہ بن سعید بن حسین الکندی ہے۔ ابن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لیس بہ بأس، امام نسائی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ صدوق ہے، اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ لیس بہ بأس، کہ ان کے روایت کے ذکر کرنے پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن حبان نے ان کو ثقات میں ذکر کیے ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے 8 روایتیں جو ہے ان کی نقل کی ہیں، اور صحیح مسلم میں جو ہے 70 روایت جو ہے وہ امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ تقریب میں بھی ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ثقۃ من صغار العاشرہ۔ دوسرے نمبر پر وکیع بن جراح ہے، پہلے گزر چکے ہیں، یہ حافظ ہیں اور جرح و تعدیل کے جو بڑے امام ہیں۔ آگے جو ہے وہ الاعمش، ان کا نام سلیمان بن مہران ہے، یہ بھی کوفہ کے رہنے والے ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، ترجمہ ان کا پہلے گزر چکا ہے۔ المسیب ابن رافع، تو یہ مسیب یا کے فتح کے ساتھ ہے، اور مسیب ان کے بارے میں جو ہے علماء نے کہا ہے کہ یہ ہر 3 دن میں جو ہے قرآن جو ہے مکمل جو ہے وہ پڑھتا تھا۔ تابعی ہیں، ثقہ ہے، ابن حبان نے ان کو ثقات میں ذکر کیے ہیں، اور تقریب میں بھی حافظ بن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ثقۃ من الرابعہ۔ کتب ستہ میں جو ہے ان کی احادیث موجود ہیں۔ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے 3 حدیثیں جو ہے ان کے ذکر کی ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ اس کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے یہ فرق کرتے ہیں کہ یہ مسیب بن رافع یہ یا کے فتح کے ساتھ ہے، اور یہ سعید بن مسیب جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسیب سعید بن مسیب وہ یا کے کسرے کے ساتھ ہے، جبکہ یہاں پر مسیب یہ یا کے فتح کے ساتھ ہے، اور یہ تابعی ہیں۔ آگے عامر ابن عبدہ، یہاں پر بھی عبدہ کے بارے میں بھی علماء نے 3 اقوال ذکر کیے ہیں۔ با کے یہاں مفتوح ہونے میں، دوسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ با کے ساکن ہونے میں، تو بہرحال یہ ہے کہ
امام نووی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ اما عامر بن عبدہ با کا فتحہ اور ساکن دونوں جو ہے منقول ہے، لیکن فتحہ جو ہے وہ زیادہ مشہور ہے اور زیادہ جو ہے وہ صحیح ہے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ وہ پھر محدثین کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ علی بن مدینی، یحییٰ بن معین، ابو مسلم المستملی وہ کہتے ہیں کہ یہ فتح کے ساتھ انہیں عبدہ، اور امام احمد بن حنبل پھر ان کو عبدہ انہیں با کے سکون کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں، اور اس طریقے سے امام دارقطنی رحمہ اللہ پھر ان کو دونوں طریقوں سے وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے، انہیں عبدہ با کے سکون کے ساتھ اور عبدہ با کے فتح دونوں کے ساتھ جو ہے وہ صحیح ہے۔ تو بہرحال یہ کہ امام نووی رحمہ اللہ نے فتح کو جو ہے وہ ترجیح دی ہے۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ عامر بن عبدہ فتح کے ساتھ ہے یا سکون کے ساتھ، بہرحال کوفی ہیں، اور ابن معین رحمہ اللہ نے ان کو ثقہ قرار دیے ہے۔ آگے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کا یہ اثر ہے کہ ان الشیطان لیتمثل فی صورت الرجل، کہ شیطان کبھی انسان شکل صورت میں جو ہے انہیں ممثل ہوتا ہے، نمودار ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے فیأتی القوم فیحدثهم بالحدیث من الکذب، وہ کچھ لوگوں کے پاس آ کر جھوٹی حدیثیں جو ہے وہ بیان کرتا ہے، اور جب وہ حدیثیں جھوٹی بیان کرتا ہے انسانی شکل صورت میں آ کر ظاہر ہو کر، لوگ پھر جب اس مجلس سے الگ ہوتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، فیتفرقون فیقول الرجل منهم سمعت رجلا اعرف وجهه ولا ادری ما اسمه، ان میں سے ایک آدمی کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات فلاں شخص سے سنی ہے، اس کا چہرہ تو میں جانتا ہوں لیکن نام کا مجھے علم نہیں ہے، نام سے میں اس بندے کو نہیں جانتا۔ تو شیطان جو ہے یہ اس کے بارے میں دو قول ہیں، یا تو یہ شیطانہ سے ماخوذ ہے، مشتق ہے، شین طا نون جو ہے اس کے حروف اصلی ہے۔ شیطانہ کا بمعنی انہیں بعد کے معنی میں دور ہونا، تو شیطان بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ دور ہے، اس لیے اس کو شیطان جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا قول اس میں جو ہے یہ کہ نون یہ زائد ہے بلکہ یا اصلی ہے، شیطانہ سے جو ہے یہ ماخوذ ہے، اور شیطانہ جو ہے یہ کہتے ہیں جلنے کو، شاطا یا شیتوں سے یہ لیا گیا ہے بمعنی انہیں احتراق کے، اور شیطان جو ہے یہ بعودہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور شیطان ہر اس چیز کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو انہیں شرارت اور شرپسند ہو، اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ ایک اعرابی جو ہے اپنے گھوڑے کے بارے میں وہ کہتے ہیں کأنہ شیطان فی اشتان، تو گھوڑا زیادہ شرارتی ہوگا تو اس لیے اس نے کہا کہ گھوڑے کو تشبیہ دی شیطان کے ساتھ کہ جیسے وہ شیطان ہے جو رسی میں جو ہے وہ بندھا ہوا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ مجہول ہیں، ضعیف ہیں، اور ان کا پتہ اور علم نہیں ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ کون ہے، تو ان سے روایت لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو اس روایت سے مجہول الحال یعنی جن کا علم نہیں ہے، تو اس لیے شکل صورت وہ جانتے ہیں کہ شکل صورت وہ اس کی اس طرح تھی، لیکن نام کا علم نہیں ہے، باقی اس کے حالات کا پتہ نہیں ہے، تو ان کو مجہول کہتے ہیں۔ تو مجہول راویوں سے روایت لینا جو ہے وہ جائز نہیں۔ عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ اثر اگرچہ یہ ان کا قول ہے، لیکن محدثین نے ان کو مرفوع کے حکم میں جو ہے وہ لیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب صحابی کا قول، اس میں جب اجتہاد کا کوئی دخل نہ ہو اور وہ استنباط یا اجتہاد سے جو ہے وہ ثابت نہ ہوتی وہ بات، تو پھر ان کو محدثین، علماء، فقہاء ان کو مرفوع کے حکم میں لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے دو شرطیں علماء ذکر کرتے ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ صحابی جو روایت ذکر کرتا ہے یا جو اس کا قول ہے، وہ اس میں انہیں اجتہاد اور رائے کا کوئی دخل اندازی جو ہے وہ نہ ہو، کوئی مجال نہ ہو، اور دوسری شرط یہ کہ وہ صحابی انہیں اسرائیلی روایت کرنے پہ جو ہے یعنی مشہور اور معروف جو ہے وہ نہ ہو۔ بعض صحابہ کرام ایسے تھے کہ وہ اسرائیلی روایت جو ہے وہ زیادہ بیان کرتے تھے، تو اس لحاظ سے اگر ایسے صحابی کا وہ اثر ہے یا وہ قول ہے کہ جو اسرائیلی روایتیں بیان کرتے ہیں، تو اس میں ایک احتمال یہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ اسرائیلی روایات ہو جو بنی اسرائیل سے جو ہے وہ لی گئی ہو۔
اگلی روایت جو ہے مصنف وہ ذکر کرتے ہیں، وہ قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال ان في البحر شياطين مسجونة اوثقها سلیمان یوشک ان تخرج فتقرأ علی الناس قرآن۔ مصنف جو ہے یہ روایت اپنے استاد محمد بن رافع سے جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ محمد بن رافع بن صابور جو ہے ان کا نام ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ حدثنا محمد بن رافع بن صابور وکان من خیار عباد اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے یہ چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے جو ہے وہ تھے۔ امام نسائی رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ اخبرنا محمد بن رافع الثقۃ المأمون، انہیں امام نسائی رحمہ اللہ ان کو ثقہ اور امین جو ہے وہ قرار دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ باقی محدثین امام حاکم ہیں، وہ بھی ان کے بارے میں کہتے ہیں شیخ و عصر ہی بخراسان فی الصدق والرحلہ، کہ خراسان میں اپنے زمانے کے یہ بڑے مشائخ میں سے ہیں اور جن کی طرف جو ہے سفر جو ہے لوگ کرتے ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ دیگر محدثین نے بھی ان کو جو ہے وہ ثقہ قرار دیے ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تقریب میں کہتے ہیں ثقۃ عابد من الحادیہ عشرہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے روایت لی ہیں، امام مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، انہوں نے ان سے کیا احادیث جو ہے وہ لیے ہیں، اور صحیح مسلم میں جو ہے ان کی احادیث یا ان سے جو مروی روایات ہے 341 روایت امام مسلم رحمہ اللہ نے ان سے وہ لی ہیں۔ آگے عبد الرزاق بن حمام ہیں، یہ ابو بکر الصنعانی جو ان کی کنیت ہے، تو یہ عبد الرزاق ابن حمام جو ہے مصنف عبد الرزاق کے مصنف ہے۔ امام ابو زرعہ رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ عبد الرزاق احد من ثبت حدیثہ، کہ یہ ایک ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے حدیث جو ہے احادیث صحیح ثابت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے بھی جب پوچھا گیا کہ هل رأیت احدا احسن حدیثا من عبد الرزاق قال لا، کہ آپ نے عبد الرزاق سے کوئی زیادہ صحیح حدیث بیان کرنے والے کو جو ہے وہ سنا ہے یا دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تشیع کی طرف جو ہے وہ مائل تھے، بلکہ اس میں زیادہ متشدد تھے۔ تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل سے جب ان کے بیٹے نے پوچھا عبداللہ بن احمد نے کہ سألت ابی هل كان عبد الرزاق يتشيع ويفرط في التشيع فقال اما انا فلم اسمع منه في هذا شيء، تو امام احمد بن حنبل نے ان کی توثیق کی کہ بیٹے نے جب پوچھا کہ کیا وہ تشیع کی طرف جو ہے زیادہ مائل تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے بارے میں ان سے جو ہے کوئی بات جو ہے نہیں سنی۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ بھی تقریب میں کہتے ہیں کہ ثقۃ حافظ مصنف شہیر، کہ مشہور مصنف بھی ہیں، ثقہ ہے، حافظ ہے۔ آخر میں جو ہے یہ نابینا ہو گئے تھے، تو ان کی روایت میں کچھ اختلاط وہ آیا ہے، اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ کان تشیع، انہیں تشیع کی طرف جو ہے یہ زیادہ مائل تھے۔ کتب ستہ میں ان کی روایت موجود ہیں، اور صحیح مسلم میں جو ہے ایک کم 400 روایت جو ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے انہیں 399 روایت جو ہے وہ ان کی ذکر کی ہے۔ آگے جو یہ معمر بن راشد الازدی ہیں، حسن بصری رحمہ اللہ کے جنازے میں شریک ہوئے، یمن کے جو ہے رہائشی ہیں، اور ابن معین رحمہ اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اثبت الناس فی الزہری مالک و معمر ثم عد جماعتاً، کہ زہری میں کے بارے میں سب سے زیادہ جو ثقہ اور مضبوط جو ہے راوی ہیں، زہری سے روایت کرنے والے زہری کے شاگردوں میں انہوں نے دو نام ذکر کیے، ایک امام مالک ہیں اور ایک جو ہے معمر بن راشد ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ بھی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ثقۃ مأمون۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ تقریب میں کہتے ہیں ثقۃ ثبت فاضل الا ان فی روایت عن ثابت والاعمش وہشام ابن عروہ شیء، وہ کہتے ہیں کہ یہ ثقہ ہے، فاضل ہے، ثبت ہے، لیکن ثابت البنانی سے روایت کرنے میں یا اعمش اور ہشام بن عروہ سے روایت کرنے میں، ان تین محدثین سے روایت کرنے میں جو ہے ان میں کچھ کلام ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ بصرہ میں جو احادیث انہوں نے بیان کی ہیں تو ان میں بھی کچھ کلام وہ ہیں، تو باقی جو ہے یہ ثقہ ہے۔ کتب ستہ میں ان کی احادیث جو ہے وہ موجود ہے۔ صحیح مسلم میں جو ہے ان کی 300 روایت جو ہے وہ امام مسلم رحمہ اللہ ذکر کی ہے۔ ابن طاؤس جو ہے یہ عبداللہ بن طاؤس بن کیسان الیمانی ہے۔ امام ابو حاتم، امام نسائی انہوں نے ان کو ثقہ قرار دیے ہے، ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیے ہے،
حافظ بن حجر رحمہ اللہ تقریب میں کہتے ہیں ثقۃ فاضل عابد من السادسہ، اور کتب ستہ میں ان کے روایات ہے، صحیح مسلم میں جو ان کی 40 احادیث۔ تو ابن طاؤس جو ہے یہ عبداللہ بن طاؤس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، طاؤس ابن کیسان الیمانی ہیں۔ ابن حبان ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی جو والدہ ہے وہ فارس سے ہے، اور والد جو ہے وہ نمر من النمر ابن قاسط، ان کا نام جو ہے ذکوان ہے۔ تو بہرحال یہ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، لیکن وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انی لاظن طاؤسا من اہل الجنہ، کہ طاؤس کا میں یہ گمان کرتا ہوں، یقین کرتا ہوں کہ یہ اہل جنت میں سے جو ہے وہ ہوں گے۔ ان کے بارے میں جو ہے یہ خود کہتے ہیں کہ میں نے 50 صحابہ سے جو ہے ملاقات جو ہے وہ کی ہے۔ ابن معین نے ان کو ثقہ قرار دیے ہے، اور ابو زرع رازی رحمہ اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جو بادشاہوں کے درباروں سے جو ہے یہ بچتے تھے، بادشاہوں کے درباروں میں جو ہے یہ نہیں جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ متجنب السلطان ثلاثہ، 3 لوگ ایسے ہیں کہ وہ بادشاہوں سے جو ہے انہیں بچتے تھے، ان کے درباروں میں نہیں جاتے تھے۔ ایک ابو ذر رضی اللہ عنہ فی زمانے ہی، دوسرے جو ہے وہ طاؤس اپنے زمانے میں، اور تیسرے جو ہے سفیان ثوری جو ہے وہ اپنے زمانے میں۔ ابن حبان نے ان کو جو ہے اہل یمن کے عبادت گزار لوگوں میں شمار کی ہے، اور وہ کہتے کہ کان من عباد اہل الیمن من سادات التابعین، 40 سے زیادہ تقریباً انہیں جو ہے وہ حج کیے ہیں، مستجاب الدعوات تھے یہ۔ تقریب میں بھی ابن حجر رحمہ اللہ کہتے کہ ثقۃ فاضل من الثالثہ۔ کتب ستہ میں ان کی روایت جو ہے موجود ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں 78 روایتیں جو ہے وہ ذکر کی ہیں، 78۔ آگے صحابی ہیں عبداللہ بن عمرو بن العاص، ان کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نعم اہل البیت عبداللہ و ابو عبداللہ و ام عبداللہ، کہ یہ بہترین جو فیملی ہے وہ یہ عبداللہ بن عمرو بن العاص کی فیملی کی، یہ خود بھی بہترین اور اچھے آدمی ہیں، ان کے والد بھی اچھے ہیں اور ان کی والدہ بھی۔ تو ان کا نام جو ہے اسلام لانے سے پہلے العاص تھا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جو ہے وہ عبداللہ رکھا ہے۔ کتب ستہ میں ان کی روایت جو ہے وہ موجود ہے، اور صحیح مسلم میں جو ہے 67 احادیث جو ہے یہ امام مسلم رحمہ اللہ نے ان کی وہ روایت کی۔ تو اس روایت کا عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سمندر میں جو ہے شیاطین ہیں مسجون ہے، کہ جن کو قید کیا گیا ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے جو ہے ان کو قید کیے ہے، اور قریب ہے یوشک ان تخرج فتقرأ علی الناس قرآنا، تو یہ قریب ہے کہ یہ شیاطین جو سلیمان علیہ السلام نے ان کو قید کیے ہے، وہ قید سے آزاد ہو کر لوگوں کے پاس آئیں گے اور لوگوں کو جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ سنائیں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو ایسی باتیں جو ہے وہ سنائیں گے کہ جو لوگ ان کو جو ہے قرآن سمجھ کر، احادیث سمجھ کر جو ہے وہ بیان کریں گے، انہیں جھوٹی روایتیں لوگوں کو بیان کریں گے، اور وہ جھوٹی روایت جو ہے آگے لوگوں میں منتقل کریں گے۔ اگلی روایت مصنف ذکر کرتے ہیں قال وحدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمر الاشعثي جميعا عن ابن عيينة قال سعيد اخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس قال جاء هذا الى ابن عباس يعني بشير بن كعب فجعل يحدثه فقال له ابن عباس عد لحديث كذا وكذا فعاد له ثم حدثه فقال له عد لحديث كذا وكذا فعاد له فقال له ما أدري أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا فقال له ابن عباس إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ اثر جو ہے وہ ذکر کیے ہیں، اور اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بشیر ابن کعب یہ بندے آتے ہیں اور کچھ احادیث جو ہے ان کو سناتے ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ بار بار ان سے یہ کہتے ہیں کہ فلاں حدیث دوبارہ سنیں، فلاں حدیث دوبارہ سنیں۔ تو جب آخر میں وہ ساری حدیثیں اس نے سنائے تو اس نے تعجب کیا کہ اب مجھے یہ پتہ نہیں چلا کہ آپ نے میری جو ہے تمام روایات کو جو ہے
انہیں غلط قرار دیا یا آخری روایت کو لیا، یا یہ کہ آخری روایت کا جو ہے آپ نے انکار کیا اور پہلی روایت جو ہے وہ آپ نے پہلی جو روایت میں نے بیان کی وہ صحیح تھی، تو مجھے یہ پتہ نہیں چلے کہ اس میں سے صحیح کون سی روایت تھی جو آپ نے مجھے بار بار کہا کہ یہ حدیث دوبارہ سنائیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی وجہ بتا دی کہ ہم پہلے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے تھے تو یہ ہے کہ ہم اس کی طرف جو ہے متوجہ ہوتے تھے، تو اس وقت ہم حدیثیں بیان کرتے تھے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی، انہیں صحابہ کرام کا زمانہ تھا، تابعین کا زمانہ تھا، لیکن جب لوگوں نے ہر قسم کی احادیث بیان کرنا شروع کر دی ہے، انہیں ضعیف اور صحیح ہر قسم کے احادیث بیان کرنا شروع کر دی ہیں، تو پھر ہم نے حدیث بیان کرنا چھوڑ دی۔ تو مقصد یہ کہ انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت آگے بھی کچھ دیگر الفاظ سے مصنف ذکر کرتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگلی روایت میں یہ بات بھی وہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا، آپ کی حدیث جو ہے وہ کوئی سناتا تو ہم جلدی سے کان لگا کر اس کی بات کو وہ سنتے، ہماری آنکھیں ان کی طرف جو ہے جلدی سے دیکھنے لگتی، لیکن جب لوگوں نے ضعیف اور موضوع روایتیں بیان کرنا شروع کر دیے تو پھر ہم نے صرف اس روایت کو ہم جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اور اس کو لیتے ہیں کہ جن کی حقیقت ہم جانتے ہیں اور ہمیں علم ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بالکل روایات بیان کرنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا، مقصد یہ ہے کہ روایات جو ہے ہم وہ بیان کرتے ہیں کہ جن کا ہمیں علم ہے ان کے صحت کے بارے میں کہ یہ روایت جو ہے وہ صحیح ہے، اور جو روایت صحیح نہیں ہے تو ان کو ہم وہ نہیں لیتے۔ مصنف نے یہ جو اثر ذکر کیے ہے محمد بن عباد ان کے استاد ہے، تو محمد بن عباد جو ہے یہ ابو زرعہ الرازی اور ابن معین وہ کہتے ہیں کہ لا بأس بہ، ان کے روایت بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن حبان نے ان کو ثقات میں ذکر کیے ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تقریب میں کہتے ہیں کہ صدوق یہم، کہ یہ صدوق ہے اور کب ان سے وہم بھی جو ہے وہ ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں جو ہے ٹوٹل ان کی 42 احادیث جو ہے روایت امام مسلم نے ذکر کی ہیں۔ دوسرے راوی سعید بن عمر بن سہل بن اسحاق ہیں، اور ابن سعد کہتے ہیں کہ یہ ثقہ ہے، صدوق مامون ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ بھی تقریب میں کہتے ہیں کہ یہ ثقہ ہے، اور صحیح مسلم میں جو ہے 26 احادیث جو ہے وہ ان کی ہیں۔ سفیان بن عیینہ امام ہے، مکی ہے، حافظ حجت ہے، پہلے ان کا ترجمہ گزر چکا ہے۔ ہشام بن حجیر جو ہے یہ بھی ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیے ہیں، ابن سعد نے ان کو ثقہ قرار دیے ہیں، اور حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے ان کو صدوق قرار دیے، وہ کہتے ہیں صدوق لہو اوہام من السابعہ، ان کی کچھ اوہام بھی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے روایت لی ہے، امام مسلم نے، امام نسائی رحمہ اللہ نے۔ صحیح مسلم میں جو ہے 2 حدیثیں جو ہے وہ ان کی ہیں۔ طاؤس بن کیسان پچھلی روایت میں جو ہے وہ گزر چکے ہیں۔ اب یہاں پر مصنف بہت زیادہ احتیاط سے جو ہے وہ کام لیتے ہیں، انہیں اساتذہ کے الفاظ پر مصنف بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ یہاں پر یہ کہ مصنف یہ 2 اساتذہ سے روایت ذکر کرتے ہیں، محمد بن عباد اور سعید بن عمر الاشجعی سے، پھر آگے یہ دونوں جو ہے جمیعاً انہیں یہ دونوں ان کے اساتذہ سفیان بن عیینہ سے ذکر کرتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے آگے مصنف کہتے ہیں قال سعید اخبرنا سفیان، تو اس کا معنی یہ کہ یہ محمد بن عباد کے طریق سے جو روایت وہ ان کی ہے وہ عن ابن عیینہ یعنی سفیان بن عیینہ سے معنعن روایت ذکر کرتے ہیں، اور جبکہ سعید بن عمر الاشجعی کی طریق سے جو مصنف روایت ذکر کرتے ہیں تو اس میں وہ یہ ہے کہ سفیان ثوری سے جو ہے وہ اخبرنا سے وہ ذکر کرتے ہیں، تو مصنف یہاں پر اساتذہ کے الفاظ پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور یہ ایک علمی امانت بھی ہے کہ وہ حتیٰ کہ استاد کے سنے ہوئے الفاظ پر جو ہے کسی چیز کا جو ہے وہ اضافہ نہیں کرتے۔ تو یہ طاؤس کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس یہ بشیر ابن کعب جو ہے وہ آئے ہیں، تو فجعل یحدث، وہ حدیثیں بیان کرنے لگے، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عد لحدیث کذا و کذا، کہ فلاں فلاں حدیث دوبارہ جو ہے وہ سنائیں، دوبارہ لٹا دیں۔ فعاد، تو اس نے دوبارہ جو ہے وہ حدیثیں وہ کیے، ثم حدثہ، پھر اس نے حدیث بیان کی، فقال له عد لحدیث کذا و کذا، کہ فلاں فلاں حدیث جو دوبارہ بیان کریں۔
فعاد لہو، اس نے پھر وہ بیان کیے. فقال لہو، تو یہ بشیر ابن کعب نے آخر میں جو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ما ادری، میں نہیں جانتا، عرفت حدیثی کلہ وانکرت ھذا، کہ آپ نے پہلے تمام حدیثیں جو ہے میری جو ہے وہ جان لی، وہ صحیح قرار دی، اور جو آخری روایت میں نے بیان کی ان کا آپ نے انکار کی ہے، اس کو غلط قرار دیے. ام انکرت حدیثی کلہ وعرفت ھذا، یا یہ کہ جو پہلی احادیث ہے وہ آپ نے ان کو منکر قرار دیے ہیں، اور آخری حدیث جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ لی ہیں، ان کو جان لیے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دے کہ انا کنا نحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں بیان کرتے تھے. اذا لم یکن یکذب علیہ، جب آپ کے اوپر جھوٹ نہیں بولا جاتا تھا. فاذا رکب الناس الصعب والذلول ترکنا الحدیث عنہ، جب لوگوں نے ضعیف اور صحیح احادیث جو ہے کمزور احادیث بیان کرنا شروع کر دی ہیں تو ہم نے آپ سے حدیث بیان کرنا جو ہے وہ چھوڑ دی. رکب الناس الصعب والذلول، یہ دو الفاظ ہیں. صعب اصل میں جو ہے اس اونٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جس اونٹ پر لوگ انہیں مشکل سے سوار ہوتے ہوں، انہیں اس پر سواری کرنا مشکل ہو، تو پھر لوگ اس اونٹ سے جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں، اس اونٹ کو چھوڑ دیتے ہیں. اور ذلول سے مراد جو ہے اس اونٹ کو کہا جاتا ہے کہ جو اونٹ کے اوپر سواری کرنا آسان ہو تو لوگ اس میں جو ہے وہ رغبت کرتے ہیں. تو یہ اصل میں اونٹوں کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. تو مقصد یہاں پر جو ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگوں نے ہر قسم کے طریقے اختیار کیے ہیں کہ اس میں صحیح اور ضعیف احادیث اور موضوع احادیث جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دی ہیں، تو پھر وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ حدیث بیان کرنا جو ہے وہ چھوڑ دی. انا کننا نحدث، یہ معلوم صیغہ بھی جو ہے وہ صحیح ہے، نحدث کہ ہم حدیث بیان کرتے تھے، اور نحدث بھی جو ہے وہ صحیح ہے کہ ہمیں حدیثیں بیان کی جاتی تھی. تو علامہ قرطبی رحمہ اللہ انہوں نے انہیں مجہول کو جو ہے وہ ترجیح دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک اور روایت سے جو ہے تائید ہوتی ہے کہ کننا اذا سمعنا رجلا یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدرته ابصارنا واصغینا الیہ باذاننا، کہ جب ہم کسی آدمی سے سنتے کہ وہ کہتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا، تو ہماری آنکھیں جلدی سے ان کی طرف مطلب وہ دیکھتی، اور ہم اپنے کان جو ہے ان کی طرف لگا کے وہ سنتے. تو مقصد ہے کہ ہمیں حدیث بیان کی جاتی تھی. تو اس اعتبار سے یہاں پر علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اس کو نحدث جو ہے انہیں مجہول کے صیغہ جو ہے زیادہ راجح جو ہے وہ قرار دیے ہیں. باقی علامہ سندھی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو مجہول یا معلوم دونوں پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے. اور الصعب اور ذلول کے بارے میں محدثین نے یہی معنی وہ ذکر کیے ہیں. اصل میں یہ اونٹوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، لیکن یہ ہے کہ یہاں سے مراد جو ہے وہ ضعیف اور کمزور احادیث بیان کرنا. اگلی روایت مصنف ذکر کرتے ہیں، قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال انما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما اذا ركبتم كل صعب وذلول فهيهات. روات پر جو ہے کوئی بحث نہیں ہے، تمام جو راوی ہیں پہلے یہ گزر چکے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم انما کننا نحفظ الحدیث، ہم حدیث کو حفظ کرتے تھے، اور والحدیث یحفظ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کو بیان کیا جاتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے اس کو محفوظ کیا جاتا. لیکن فاما اذا رکبتم کل صعب وذلول، جب تم نے ہر قسم کے احادیث کو بیان کرنا شروع کر دیا، فہیہاتا جو ہے یہ انہیں بمانے بعد، کہ اب بہت بعید ہے، دور ہے کہ ہم احادیث کو وہ لیں. تو اس لحاظ سے ان احادیث کی ذرا زیادہ وضاحت اگلی روایت سے جو ہے وہ ہوتی ہے
کہ یہاں تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول مطلق ذکر ہے کہ ہم نے احادیث کو چھوڑ دیے، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مطلق احادیث کو جو ہے بالکل چھوڑ دیے، بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا موقف وہ یہ ہے کہ ہم صرف ان احادیث کو بیان کرتے ہیں کہ جو احادیث مطلب یعنی ہم جس کو جو ہے وہ جانتے ہیں۔ اگلی روایت مصنف ذکر کرتے ہیں، قال وحدثني ابو ایوب سلیمان بن عبد اللہ الغیلانی قال حدثنا ابو عامر یعنی العقدی قال حدثنا رباح عن قیس بن سعد عن مجاہد قال جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه فقال يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع فقال ابن عباس إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف۔ یہ روایت بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہی پچھلی روایت ہے، لیکن اس میں کچھ وضاحت ہے اور سند جو ہے وہ دوسری سند سے مصنف نے اس کو ذکر کیے ہیں۔ تو ابو ایوب ان کا نام سلیمان بن عبید اللہ الغیلانی ہے اور صدوق ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے ان سے جو ہے 5 احادیث جو ہے روایت ذکر کی ہیں۔ آگے ابو عامر ہیں، تو مصنف نے جو اپنے استاد سے ان کا نام جو ہے وہ سنا ہے، ابو عامر کنیت سے وہ سنا ہے، تو اس لحاظ سے آگے مصنف اس کی وضاحت کرتے ہیں، یعنی لگا کر یہ مصنف خود اس کی وضاحت کرتے ہیں، یعنی العقدی، کہ یہ جو ہے ابو عامر جو ہے یہ کون سا ابو عامر ہے؟ العقدی۔ تو یہ ان کا نام جو ہے عبد الملک بن عامر القیسی ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے ان کو ثقہ قرار دیے ہے، اور اسی طریقے سے حافظ بن حجر رحمہ اللہ تقریب میں کہتے ہیں ثقۃ من التاسعہ، کتب ستہ میں ان کی احادیث ہیں، صحیح مسلم میں جو ہے وہ 32 احادیث جو ہے روایت ان کی ہے۔ آگے رباح جو ہے یہ ابن معین نے ان کو ضعیف قرار دی ہے، امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی ان کو ضعیف قرار دیے ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے ادب المفرد میں ان سے روایت لی ہے، مصنف نے لی ہے، امام ترمذی، امام نسائی رحمہ اللہ نے ان سے روایت لی ہے۔ صحیح مسلم میں جو ہے ان کی 3 احادیث ہیں، اور تقریب میں ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صدوق لہ اوہام من السابع۔ اب یہ جو راوی ہے یہ مطلب مستور الحال ہے، مصنف نے یہ روایت جو ہے متابعتاً ذکر کی ہے، اور اصل روایت کی جگہ پر جو ہے انہوں نے اس کو جو ہے وہ ذکر نہیں کیا۔ آگے راوی جو ہے قیس بن سعد ہیں، یہ عبد الملک ان کی کنیت ہے۔ امام احمد، ابو زرع الرازی اور امام ابو داود نے ان کو ثقہ قرار دیے ہے، تقریب میں بھی ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کو ثقہ قرار دی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ان سے تعلیقاً ان کی روایت کو ذکر کیے ہے۔ امام مسلم، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، انہوں نے بھی ان کی روایت کو جو ہے وہ ذکر کیے ہے۔ صحیح مسلم میں جو ہے 6 احادیث جو ہے وہ ان کی ہے۔ آگے مجاہد ابن جبر المخزومی ہے، اور یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں، اور تفسیر میں جو ہے سب سے زیادہ یہ علم رکھنے والے تابعین میں سے ہیں۔ مجاہد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ قرأت القرآن علی ابن عباس 3 عرضات اقف عند كل آیة اسأل فیما نزلت وکیف کانت، کہ میں نے 3 مرتبہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اوپر قرآن، مکمل قرآن جو ہے وہ پیش کیا، ایک آیت کے بارے میں ان سے پوچھتا، ان سے اس کے سبب نزول کے بارے میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی تفسیر میں انہی کے اقوال پر جو ہے وہ اکتفا کیے ہیں، انہی کو جو ہے وہ ذکر کیے ہیں، اور سفیان ثوری رحمہ اللہ بھی ان کے بارے میں کہتے ہیں اذا جاءک التفسیر عن مجاہد فحسبک، جب مجاہد سے تفسیر جو ہے وہ منقول ہو، ان کی طرف سے جو ہے ان کا قول ہو تفسیر کے بارے میں، تو وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اعلم من بقی بالتفسیر مجاہد، تفسیر میں جو ہے سب سے زیادہ عالم جو ہے، علم رکھنے والے جو ہے وہ مجاہد ہیں۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ بھی تقریب میں کہتے ہیں کہ ثقۃ امام فی التفسیر والعلم، کہ یہ ثقہ ہے تفسیر اور علم میں جو ہے یہ امام ہے۔
کتب ستہ میں جو ہے ان کی روایت موجود ہیں، اور صحیح مسلم میں جو ہے 38 احادیث 38 احادیث جو ہے ان کی وہ ہیں۔ اب مجاہد یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ بشیر العدوی یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ فجعل يحدث ويقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرنا اس نے شروع کیے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجعل ابن عباس لا يأذن لحدیثی ولا ينظر الیہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کی روایت کی طرف نہ اپنے کان لگا کے وہ سنتے اور نہ ان کی طرف دیکھتے تھے۔ فقال یا ابن عباس، اب اس نے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کے وہ پوچھا ان سے ما لی لا اراک تسمع لحدیث، کہ آپ کو کیا ہے کہ میری حدیث کو آپ نہیں سنتے، کوئی آپ توجہ میرے احادیث کو جو وہ نہیں دیتے۔ احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تسمع، میں آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بیان کرتا ہوں اور آپ ان کو نہیں سنتے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کا جواب دیے کہ انا كنا مرة اذا سمعنا رجلا يقول، ہم پہلے ایسے تھے کہ جب ایک مرتبہ بھی کوئی آدمی سے ہم سنتے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث وہ بیان کرتا اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے ابتدرته ابصارنا واصغینا الیہ باذاننا، ہماری آنکھیں جو جلدی سے ان کی طرف اڑ جاتی، ہم ان کو دیکھنے لگتے اور ہم کی طرف جو کان لگا کر سنتے تھے۔ فلما رکب الناس الصعب والذلول، جب لوگوں نے پھر ضعیف اور موضوع روایتیں بیان کرنا شروع کر دیے، فلم ناخذ من الناس الا ما نعرف، تو اب ہم لوگوں سے وہی حدیث لیتے ہیں کہ جس کو ہم جانتے ہیں۔ مقصد یہ کہ جو احادیث جن کے راویوں کو ہم جانتے ہیں کہ یہ راوی جو ہے وہ ثقہ ہے، صحیح ہیں، تو ان کی روایات کو ہم لیتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو ہے جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا تو مجہول راوی سے جو ہے ہم روایت نہیں لیتے۔ تو اس روایت نے یہ واضح کر دیے کہ جو پچھلے روایت میں صرف یہ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا کہ ترکنا الحدیث، تو وہ روایت ذرا اجمال اور اس میں مطلب اختصار تھا۔ اس روایت میں جو ہے یہ معلوم ہو گیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مطلق روایت کو جو ہے وہ نہیں انہوں نے ترک کی ہے، بلکہ ان روایات کو ترک کر دیے ہے کہ جو مجہول راوی ہوں ان کو کے بارے میں ان کو علم جو ہے وہ نہ ہو۔ اگلی روایت مصنف ذکر کرتے ہیں کہ قال حدثنا داود بن عمر الظبی قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابی ملیکۃ قال كتبت الى ابن عباس اسأله ان يكتب لي كتابا ويخفي عني فقال ولد ناصح انا اختار له الامور اختيارا واخفي عنه، قال فدعا بقضاء علي فجعل يكتب منه اشياء ويمر به الشيء فيقول والله ما قضى بهذا علي الا ان يكون ضله۔ اس روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کو جو فیصلے ہیں ان کو جو ہے وہ دیکھ رہے تھے، اور علی رضی اللہ عنہ کی طرف بھی کچھ لوگوں نے، روافض نے، شیعوں نے ایسی چیزیں جو ہے منسوب کی ہیں کہ جو ان سے ثابت نہیں ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ ان روایات کے بارے میں وہ یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یہ علی رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں ہے، اور نہ انہوں نے جو ہے ایسے فیصلے وہ کیے ہیں۔ اگر ایسے ہوتا تو علی رضی اللہ عنہ جو ہے گمراہ ہوتے۔ تو مقصد یہ کہ علی رضی اللہ عنہ کی طرف لوگوں نے ایسی باتیں جو ہے منسوب کی ہیں۔ مصنف کے استاد ہیں داود بن عمر الظبی، یہ ابو سلیمان البغدادی ان کی کنیت ہے۔ ابن حبان نے ان کو جو ہے ثقات میں ذکر کیے ہیں، اور تقریب میں بھی ابن حجر کہتے ہیں کہ ثقۃ من العاشرہ۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ان کی روایت کو ذکر کیے ہے، اور امام نسائی نے صحیح مسلم میں جو ہے 2 احادیث جو ہے وہ ان کی ہیں۔ آگے راوی نافع بن عمر بن عبداللہ بن جمیل ہے، اور ان کے بارے میں عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں کان من اثبت الناس، کہ تمام لوگوں میں سے زیادہ ثقہ اور ثابت آدمی ہے۔ امام احمد بن حنبل بھی کہتے ہیں کہ ثبت صحیح الکتاب، کتابت کے اعتبار سے جو ہے یہ صحیح ہے، ثقہ ہے۔ اور تقریب میں بھی ابن حجر کہتے ہیں ثقۃ ثبت من کبار التاسع۔ کتب ستہ نے ان کی روایت جو ہے وہ ذکر کی ہیں۔ صحیح مسلم میں جو ہے وہ 3 احادیث ہیں۔
ابن ابی ملیکہ جو ان کا نام جو ہے عبداللہ بن عبیداللہ بن ابی ملیکہ ہیں، ابو زرع الرازی ابو حاتم ان کو ثقہ قرار دیتے ہیں، اور صحیح بخاری میں جو ہے وہ یہ ہے کہ قال ابن ابی ملیکہ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کا قول ذکر کیے ہیں کہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ سے جو ہے میں نے ملاقات جو ہے وہ کی ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے طائف کا جو ہے ان کو قاضی مقرر کیا تھا، ابن حبان نے ان کو ثقات میں ذکر کیے ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 80 صحابہ کو انہوں نے وہ دیکھا ہے۔ تقریب ابن حجر کہتے ہیں ثقۃ فقیہ، کتب ستہ میں ان کی احادیث ہیں، صحیح مسلم میں جو ہے وہ 30 احادیث جو ہے وہ ان کی ہیں۔ تو حدیث کا روایت کا جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ ابن ابی ملیکہ نے عبداللہ بن عبیداللہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو جو خط لکھا کہ ان سے میں نے مطالبہ کیا اسأل ان یکتب لی کتابا ویخفی عنی، ان سے میں نے مطالبہ کیا کہ مجھے کچھ احادیث لکھ کر دیں لیکن اس میں تخفیف کریں، یعنی کچھ چیزیں جو ہے مجھ سے مخفی رکھیں، وہ مجھے ساری چیزیں بیان نہ کریں جو میری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو جب یہ ان کا خط جو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ملا تو انہوں نے کہا کہ ولد ناصح، کہ عبداللہ ابن ابی ملیکہ یہ ایک خیر خواہ، ایک اچھا نیک آدمی ہے، انا اختار له الامور اختیارا، میں ان کے لیے کچھ چیزیں جو انہیں چن لیتا ہوں، وہ اخفی عنہ، لیکن زیادہ چیزیں وہ کچھ چیزیں ان سے جو ہے چھپا لیتا ہوں جو اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کہ فدعا بقضاء علی رضی اللہ عنہ جو فیصلے تھے ان کو انہیں منگوایا، فجعل یکتب منہ اشیاء، تو ان سے کچھ چیزیں وہ لکھنے لگے، ویمر بہ الشیء فیقول، اور ان میں سے کوئی چیز عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے سے گزرتی تو آپ یہ کہتے واللہ ما قضا بہذا علی، کہ علی رضی اللہ کی قسم علی رضی اللہ عنہ نے ایسا فیصلہ نہیں کیا الا ان یکون ضل، مگر یہ کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے یخفی عنی، یہ یخفی بھی ہے، اخفا سے ہے چھپانا، اور بعض نسخوں میں جو ہے یحفی بھی ہے ہا کے ساتھ، تو یحفی بھی کر دیں تو مطلب بمانے نقص کے ہیں، کمی کے ہیں، کہ مطلب تمام چیزیں جو ہے وہ بیان نہ کریں بلکہ اس میں کچھ کمی کریں۔ احفاء الشوارب، احف الشوارب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھوں کو جو ہے چھوٹا کرو۔ تو اس حدیث سے جو ہے ایک تو روایت سے ایک یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ کتابت حدیث جو ہے وہ جائز ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اس سے منع کیا تھا، لیکن بعد میں پھر آپ نے جو ہے اس کی اجازت جو ہے وہ دی ہے۔ شروع میں اس لیے آپ نے منع کیا تھا کہ قرآن اور حدیث دونوں مکس نہ ہوں، تو اس لحاظ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو شاہ کے لیے آپ نے فرمایا تھا، جب اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے لکھنے کا مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، کہ یہ خطبہ جو ہے ابو شاہ کے لیے جو ہے وہ لکھ دو، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے آخری وقت میں آپ نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تضل بعدہ، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے کہ میرے پاس لکھنے کے آلات لے، میں کچھ چیز لکھنا چاہتا ہوں تمہارے لیے۔ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ قلت لعلی هل عندکم کتاب، کہ تمہارے پاس رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی لکھی ہوئی چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لا، نہیں، الا کتاب اللہ او فہم اعطیہ رجل مسلم او ما فی هذه الصحیفہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کی کتاب ہے، ایک مسلمان کا فہم ہے، اور جو اس صحیفے میں لکھا ہوا ہے تو وہ بھی دیت کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے احادیث، تو یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی یہ ہے کہ مطلب احادیث کے لکھنے کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اجازت جو ہے وہ دی تھی۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ وہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے طرف لوگوں نے ایسی چیزیں منسوب کی تھی کہ انہوں نے وہ فیصلے وہ نہیں کیے، وہ غلط چیزیں جو ہے ان کی طرف منسوب کی تھی۔ اگلے روایت جو ہے مصنف وہ ذکر کرتے ہیں، قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن ہشام بن حجیر عن طاؤس قال اتي ابن عباس بکتاب فيه قضاء علی رضی اللہ عنہ فمحاه الا قدر واشار سفیان بن عیینہ بذراعه، یہ بھی اسی روایت کے متعلق ہے۔ عمرو الناقد جو ہے یہ ثقہ ہے، حافظ ہے، ایک حدیث میں جو ہے ان سے وہ وہم ہوا ہے، امام بخاری، امام مسلم، ابو داود، امام النسائی ان کی روایت ذکر کی ہیں، اور صحیح مسلم میں جو ہے 290 احادیث جو ہے وہ ان کی ہیں، باقی روات پر جو ہے وہ بحث ہو چکی ہے۔ تو طاؤس کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے
पास इन्हें एक किताब लाई गई कि जिसमें अली रज़ी अल्लाह के फ़ैसले लिखे हुए थे, तो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह उनको मिटाते रहे, यहाँ तक कि कुछ अंदाज़े के मुताबिक उन्होंने जो है उन्हें उन फ़ैसलों को जो है वो छोड़ दिया। और वो कितना अंदाज़ा था, तो सुफियान बिन उयैना कहते हैं कि बेज़रा ही, इन्हें एक हाथ जो है, इन्हें ज़रा असल में इन्हें कोनियों तक जो है ये एक ज़रा इसको कहते हैं, तो इतना अंदाज़ा जो है उन्होंने छोड़ दिया, बाकी को जो है वो मिटा दी। मुसन्निफ़ कहते हैं हद्दसना हसन इब्न अली अल-हुलवानी क़ाल हद्दसना यहया इब्न आदम क़ाल हद्दसना इब्न इदरीस अन अल-अअमश अन अबी इस्हाक़ क़ाल लम्मा अहदथु तिल्क अल-अश्या बअद अली रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रजुल मिन अस्हाब अली क़ातलहुमुल्लाहु अय्य इल्मिन अफ़सदु। हसन बिन अली अल-हुलवानी जो है इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह इनके बारे में कहते हैं कि काना आलिमन बिर्रिजाल, इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने भी इनको सिक़ा करार दिए है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह वो भी इन्होंने सिक़ा करार दिए है। इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह वो भी कहते हैं कि हद्दसना अल हसन बिन अली व काना हाफ़िज़न, कि हसन बिन अली ने हमें हदीसें बयान की और वो हाफ़िज़ थे। इब्न हजर भी इनके बारे में कहते हैं सिक़तुन हाफ़िज़ुन लहू तसानीफ़, सही मुस्लिम में जो है 100 हदीसें जो है वो इनसे मरवी हैं। यहया बिन आदम बिन सुलेमान इब्न मुईन ने इनको सिक़ा करार दिए हैं। इमाम नसाई ने, इमाम अबू हातिम इब्न हिब्बान इनको सिक़ात में ज़िक्र किए हैं। तक़रीब में इब्न हजर कहते हैं सिक़तुन हाफ़िज़ुन फ़ाज़िलुन मिन किबार अत-तासिआ, कुतुब सित्ता में जो है इनके रिवायात हैं और सही मुस्लिम में जो है इनसे 40 अहादीस जो है वो मरवी है। इब्न इदरीस जो है ये अब्दुल्ला बिन इदरीस बिन यजीद बिन अब्दुर्रहमान बिन अस्वद है। और इमाम अबू हातिम रहमहुल्लाह कहते हैं कि हुवा हुज्जतुन युहतज्जु बिही, कि ये हुज्जत है। इब्न मदीनी रहमहुल्लाह वो भी कहते हैं कि ये अपने वालिद से ज़्यादा हैं इल्म में और फ़ौक़ियत रखते हैं। इमाम नसाई रहमहुल्लाह भी कहते हैं कि सिक़तुन सबतुन। तक़रीब में इब्न हजर कहते हैं सिक़तुन फ़क़ीहुन आबिदुन। कुतुब सित्ता में इनकी रिवायत हैं और सही मुस्लिम में जो है ये 61 रिवायत जो है वो इनकी है। बाकी आमश और अबू इस्हाक़ ये इन पर बहस जो है वो हो चुकी हैं। तो मुसन्निफ़ यहाँ पर जो है जो रिवायत ज़िक्र करते हैं कि अबू इस्हाक़ कहते हैं लम्मा अहदथु तिल्क अल-अश्या बाद अली, अली रज़ी अल्लाह के बाद जब लोगों ने इनकी तरफ ऐसी चीज़ें मंसूब की, जब उनको ईजाद किया, तो एक आदमी ने जो है वो अली रज़ी अल्लाह के साथियों में से जो है एक ने कहा कि क़ातलहुमुल्लाह, अल्लाह ताला इन लोगों को पर लानत करे। कत्ल की निस्बत जब अल्लाह की तरफ हो तो उससे मुराद जो है वो लानत है कि अल्लाह ताला इन पर लानत कह रहे अय्या इल्मन मिन अफसदू, कि मतलब कितना ही बड़ा इल्म इन्होंने जो है वो ख़राब कर दी। मकसद ये कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु से जो है कितने रिवायात मरवी हैं, कितना इल्म उनसे जो है वो मरवी हैं। तो इन लोगों ने जो अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ गलत बातें मंसूब की, तो उनसे वो लोगों ने वो रिवायत भी छोड़ दी कि जो अहादीस सही रिवायत उनसे जो है वो मरवी हैं, तो उनके साथ वो मिक्स हो गई। अगली रिवायत मुसन्निफ़ ज़िक्र करते हैं कि क़ाल हद्दसना अली इब्न खशरम अख़बरना अबू बकर यानी इब्न अय्याश क़ाल समिअतु अल-मुग़ीरा यक़ूल लम यकुन यस्दुक़ु अला अली फ़िल हदीस अन्हु इल्ला मिन अस्हाब अब्दुल्लाह इब्न मसऊद। ये रिवायत जो है अली इब्न खशरम जो है ये मुसन्निफ़ के उस्ताद है, सिक़ा है, सही मुस्लिम में 50 अहादीस इनसे मरवी हैं। आगे अबू बकर, तो मुसन्निफ़ के उस्ताद के अल्फाज जो है अबू बकर हैं, तो इनकी वजाहत के लिए जो है ये इब्न अय्याश जो है ये मुसन्निफ़ का इजाफ़ा है। इनके नाम में जो है इख्तिलाफ़ है, तकरीबन 10 अक़वाल उलमा ने ज़िक्र किए हैं, लेकिन ये सिक़ा है, आबिद है, लेकिन आखिर में जब उम्र ज़्यादा होगी तो इनका हाफ़ज़ा ख़राब हो गया था। मुसन्निफ़ ने जो है मुक़द्दिमे में इनकी जो है रिवायत ज़िक्र की है और किताबत जो है इनकी सही है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इनकी रिवायत को लिए है। क़ाल समिअतु अल-मुग़ीरा, मुग़ीरा बिन मिक़सम है, इस सिक़ा है, कुतुब सित्ता में इनकी रिवायत है और सही मुस्लिम में 16 हदीस हैं। लम यकुन यस्दुक़ु अला अली, ये यस्दुक़ु भी कर सकते हैं और ये युसद्दक़ु भी कर सकते हैं, तो दोनों वो हैं कि यस्दुक़ु या युसद्दक़, के मकसद ये कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में जो अहादीस मरवी हैं, जो रिवायत मरवी हैं, उनमें से
کن کی روایت پر اعتماد کیا جاتا ہے؟ تو مانا یہاں پر کہ لم یکن یصدق یا یصدق علی علی، علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو روایت ہے ان پر اعتماد نہیں کیا جاتا مگر کس پہ؟ فی الحدیث عنہ، جو ان سے احادیث مروی ہے، الا من اصحاب عبداللہ بن مسعود، مگر وہ روایت کے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کے طریق سے جو یہ مروی ہے۔ تو اصلاح سے مقصد یہ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے جو شاگرد ہیں، علقمہ ہے، ابو وائل ہیں، مسروق ہے، الاسود ابن یزید ہے، ان کے بھائی عبد الرحمن ہیں، جو مطلب کبار تابعین میں سے ہیں، جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے ہیں۔ تو مقصد یہ کہ اس روایت کا وہ یہ ہے کہ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد جو علی رضی اللہ عنہ سے روایتیں ذکر کرتے ہیں، وہ روایتیں جو ہے وہ صحیح ہیں، ان پر اعتماد کیا جاتا ہے، لیکن ان کے علاوہ دیگر جو لوگوں نے ان کی طرف ایسی باتیں نسبت کی ہیں کہ جو ان سے مروی نہیں ہیں، صحیح ثابت نہیں ہیں، تو ان پر جو ہے وہ اعتماد نہیں کیا جاتا۔ تو آگے جو باب مصنف وہ ذکر کرتے ہیں وہ سند کے بارے میں، سند کی اہمیت کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ باب الحمدللہ آج ہمارا یہ مکمل ہو گیا، اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔